تم نے کبھی غور کیا کہ تم جس بھی خواہش کے پیچھے جاؤ اس کا آخری سرا کبھی ہاتھ نہیں آتا؟ فرض کیا تم دولت کے پیچھے بھاگے، اربوں روپے کمانے کے بعد کیا کبھی وہ وقت آتا ہے کہ جب تم دولت کمانے کے اس کھیل سے خود کو روک لو؟ شہرت کی خواہش کا آخری سرا کیا کبھی کسی شہرت کے پیاسے نے دیکھا ہے؟ طاقت کی ہوس میں بے چین کوئی سکندر کبھی کیا اس جگہ پہنچا ہے کہ جہاں اس کے عزائم تکمیل کی منزل کو پالیں؟ علم کا پیاسا کوئی ہو جائے تو کتنی PhD کی ڈگریاں اس کی پیاس بجھا دیں گی؟ کوئی سماجی ویلفیئر کی خواہش لے کر دوڑے تو کیا اس دوڑ کا کوئی اختتامی نقطہ اسے مل جائے گا؟ کبھی ایسا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اب خواہش کی اس نیچر کے دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی خواہش کبھی ویسی پوری نہیں ہو سکتی جیسی کوئی چاہتا ہو۔ خواہش کے پورے ڈھانچے پر غور کرو، اس کا جنم ہی تشنگی سے ہوتا ہے۔ تم 10,000 مہینہ کماتے ہو تو کبھی بھی 10,000 مہینہ کمانے کی خواہش نہیں کرتے۔ خواہش ہمیشہ آگے ہوگی، تم جہاں ہو وہاں سے آگے۔ خواہش اس جگہ کا نام ہے جہاں تم ہو نہیں مگر جہاں تم ہونا چاہتے ہو۔ 10,000 مہینے کمانے والے کے لیے 10 لاکھ مہینہ کمانے کی خواہش اس تشنگی، اس احساس قلت سے پھوٹ رہی ہے جس کا اس وقت اسے سامنا ہے۔ تو ایک ایسا بیج جس کا خمیر ہی تشنگی سے پھوٹا ہو، وہ احساس تکمیل نام کا درخت بنے گا کیسے؟ تم کوئی چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی پالو، آخر میں یہی پاؤ گے کہ وہ خواہش عبدالآباد تک جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہے خواہش کی نیچر۔ خواہش کی نیچر یہی ہے کہ یہ ہمیشہ تمہیں تم سے آگے دیکھنے پر مجبور رکھتی ہے۔ اس لیے خواہش ہمیشہ بے چین رکھتی ہے، اور بے چینی ایک ایسی زہریلی چیز ہے جو زندگی کے سارے تجربے کو اندوہناک اور ناکام کر دیتی ہے۔ بے چینی بڑی شدت سے تمہارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان ایک بائیو کیمیکل سٹرکچر ہے۔ تمہارے جسم میں کئی ایسے غدود ہیں، گلینڈز ہیں جو تھاٹس سے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے ہارمونز خارج کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تمہیں میٹھا پسند ہے اور تم کسی سویٹ کے بارے میں سوچتے ہو تو فوراً ہی تمہارے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی جنسی تھاٹ تم میں پیدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی اور گلینڈ ایکٹیو ہوتا ہے اور ہارمون خارج کرتا ہے۔ ان ہارمونز کا مقصد جسم کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے جو اس وقت درپیش ہو۔ لیکن جسم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ کام بس سوچا جا رہا ہے یا اسے کیا بھی جانا ہے۔ اس لیے چاہے آپ کسی کام کو کریں یا سوچیں، دونوں صورتوں میں گلینڈز اور ہارمونز ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں۔ ہارمونز کا ایک اور کام جسم کے اندر کے ایکو سسٹم کو مینٹین رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ غصہ کرتے ہیں تو سانس تیز ہو جاتی ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے، شدید غصے میں ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو جسم کے اندر کا ایکو سسٹم غیر متوازن ہو جاتا ہے جس کا نقصان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہارمونل ایکٹیویٹی ایک کیمیکل ایکٹیویٹی ہے جو زندہ جسم یعنی بائیولوجی کے ساتھ مل کر انسانی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ انسان کو غور سے دیکھیں، یہ جسم کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ جانتا بھی ہے، بائیولوجی کے حوالے سے یہ احتیاطیں بھی کرتا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، غیر ضروری چیزیں نہیں کھاتا، نقصان دہ مشروبات سے بچتا ہے، زخمی ہونے سے، کٹ لگنے سے بچتا ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ جسم صحت مند رہے۔ مگر صرف بائیولوجی کو جاننے سے انسان صحت مند رہ نہیں سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے اہم کمپوننٹ کو بھی سمجھا جائے جو ہے کیمسٹری۔ انسان اصل میں ایک بائیو کیمیکل سٹرکچر ہے۔
یہ جو کیمسٹری کا حصہ ہماری زندگی کے تجربے کا حصہ ہے، اس کے بارے میں ہم بہت ہی کم جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ علاج معالجے کے طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں آنے کے باوجود انسانی صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو انسانی وجود کا دوسرا حصہ ہے، اس کے حوالے سے انفارمیشنز کم ہونے کی وجہ سے انسان اس طرف توجہ کم ہی دیتا ہے۔ اس لیے وہ کھانے پینے کی تو احتیاط کرتا ہے، مگر کیا سوچ رہا ہے اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو بھی اسے سوچنے کو مل جائے یہ سوچتا رہتا ہے۔ آج کے انسان کو دیکھیں تو صاف لگتا ہے کہ اس کا مائنڈ اس کے بس میں نہیں ہے، اور مائنڈ آلموسٹ آٹونومس خود مختار ٹول کے طور پر کام کر رہا ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی کچرا ڈال دے تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہو، تمہارے جسم کو کوئی زخمی کرنے کی کوشش کرے تو اسے بری طرح روک دیتے ہو، مگر ذہن میں کوئی بھی آ کر کوڑا کرکٹ ڈال رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بلکہ اکثر تو خود ہی جا جا کر تم کوڑا کرکٹ دماغ میں بھرتے ہو۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر تم ذہن میں کتنا کوئی پازیٹیو ڈالتے ہو اور کتنا کچھ نیگیٹو، خود ہی فیصلہ کر لو۔ سوشل میڈیا ایپس پر فنگر رولنگ کرتے کرتے کتنے تھاٹس کا گند دماغ میں بھرا جاتا ہے، یہ آج کی نسل بخوبی جانتی ہے۔ تم جسم کو تقدس دینے پر تو بضد ہو، مگر اس جسم کے میکینزم کو چلانے والے اہم ترین حصے کو نظر انداز کر رہے ہو۔ یاد رکھو، تمہارا ہر ایکشن ذہن سے شروع ہوتا ہے اور جسم پر ختم ہوتا ہے۔ تمہارا ہر تھاٹ تمہارے جسم میں ہارمونل ایکٹیویٹی کو جگاتا ہے۔ اب اس کی ایک تو پازیٹیو اور ضروری سائیڈ ہے کہ بطور بائیو کیمیکل سٹرکچر تمہارے کام کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ فرض کرو تم نے دوڑنا ہے، تو دوڑتے وقت جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پسینہ خارج کرنے والے گلینڈ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تاکہ جسم کا ٹیمپریچر متوازن رہے اور مشین زیادہ گرم نہ ہو۔ پیاس تخلیق ہوتی ہے تاکہ فلوئڈز کی کمی پوری ہو سکے۔ یہ تو نارمل فنکشن ہے، لیکن اس وقت کیا ہو کہ جب جسم کو دماغ کی طرف سے تھاٹس کی شکل میں دوڑنے کے سگنلز تو ملیں، مگر جسم ایکچولی میں دوڑ نہ رہا ہو۔ اس وقت یہ ہوگا کہ کیونکہ جسم نہیں جانتا کہ دوڑنے کا سوچا جا رہا ہے یا دوڑا بھی جا رہا ہے، اس لیے وہ ہارمونل ایکٹیویٹی کو شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہارمونل ایکٹیویٹی جن عضلات کی مدد کے لیے شروع ہوئی، وہ عضلات حرکت میں ہی نہ آئے تو یہ ہارمون سسٹم میں خارج تو ہو جاتے ہیں، مگر کام کوئی نہیں کرتے۔ یہ تو ہے ہمارے جسم کے کام کرنے کا طریقہ، مگر ہم چونکہ اس بائیو کیمیکل سٹرکچر سے آگاہ ہی نہیں، اس لیے جانے انجانے میں اسی جسم کو زوال کی طرف دھکیلتے رہتے ہیں جس کی ایک طرف سے ہمیں بہت پرواہ بھی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جنسی عمل باقی جانداروں کی طرح انسانی زندگی کا بھی لازمی حصہ ہے۔ جنسی عمل کرتے وقت ایک مخصوص ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو اس عمل کو تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ یہاں تک تو بات نارمل ہے، لیکن اگر آپ جنسی تھاٹس کی قید میں ہیں تو اس صورت میں فزیکل سرگرمی تو نہیں ہوتی، مگر ہارمونل ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جنسی عمل کی کثرت انسان کو نقصان دے نہ دے، یہ پکی بات ہے کہ جنسی تھاٹ کی کثرت انسان کو ضرور نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح پچھتاوے کو لیں۔ آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، باس نے آپ کی کسی غلطی پر آپ کو ڈانٹ دیا۔ جیسے ہی باس نے ڈانٹا، آپ کے اندر ہارمونل ایکٹیویٹی شروع ہو گئی۔ غصہ آنا، خون کھولنا، ہارٹ بیٹ کا بڑھنا، چہرہ سرخ ہو جانا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ کیفیت تھی جس کو جسم نے آسانی سے ٹیکل کر لیا، اور اس سے آپ کے جسم پر بھی کوئی برا اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس ڈانٹ کو پچھتاوے میں ڈال لیا اور بار بار اس کو امیجن کرتے رہے، اس کے بارے میں سوچتے رہے، تو جسم یہ فرق نہیں کرتا کہ اب بات سامنے ہے یا نہیں ہے۔ جسم تھاٹس کو ریئیکشن دے دیتا ہے۔ باس کا ڈانٹنا آپ کے جسم پر کوئی بھی منفی اثر نہیں ڈال پاتا، مگر بار بار اس واقعے کو دماغ میں جینا آپ کے جسم پر لازماً اثر ڈالتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ یہ اثر نیگیٹو ہے۔ اب اگر یہ بائیو کیمیکل سٹرکچر اور جسم و ذہن کے کام کرنے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو اس پس منظر کو سامنے رکھ کر خواہش کی نیچر پر غور کریں۔ خواہش ہمیشہ تم سے آگے ہوتی ہے۔
तुम्हारा जिस्म यहाँ है, ख्वाहिश मुस्तकबिल में है, यानी थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। अब जिस्म चूँकि ये नहीं जानता कि ये थॉट्स बस ख्याली हैं या रियल हैं, इसलिए वो हार्मोनल एक्टिविटी को शुरू कर देता है। हार्मोन्स सिस्टम में खारिज हो जाते हैं, और जब हार्मोन्स का जिस्म में कोई काम नहीं होता तो वो जिस्म में वैसे ही घूमते रहते हैं और लाजमी बात है अपना मनफी असर भी छोड़ते रहते हैं। ख्वाहिश अब एक ऐसी चीज़ है कि जो इस पल की किसी सरगर्मी से जुड़ी ही नहीं, और ये मुस्तकिल आपके साथ है, इसीलिए जिस्म को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ग्लैंड्स को एक तो खामखा काम करना पड़ रहा है जिससे उनकी सलाहियत पर असर पड़ रहा है, और दूसरा जो हार्मोन खारिज हो रहे हैं उनका जिस्म इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो अपनी तरह से जिस्म पर असरअंदाज हो रहे हैं। यह है ख्वाहिश की सारी केमिस्ट्री। इसलिए सूफ़ी कहते हैं कि ख्वाहिश दुख का दूसरा नाम है। ख्वाहिशात की कैद में एक्चुअल वाक़या ये होता है कि आप ज़िंदगी को नहीं जीते बल्कि थॉट्स को जीते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि वो आदमी जो 10,000 महीने के कमा रहा है वो 10 लाख की ख्वाहिश से आज़ाद है, तो हकीकी बात यह है कि वो इनलाइटन है, वो हल्का फुल्का है, वो स्ट्रेस फ्री है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी पूरी की पूरी तवज्जो इस पल पर होगी और इस पल की क्वालिटी बदल जाएगी। वो इस पल की अपनी जो भी सरगर्मी होगी उसमें कुल्ली तौर पर इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से उसके काम की क्वालिटी पर भी मस्बत असर पड़ेगा, और लाजमी बात है कि उस मस्बत एक्टिविटी का नतीजा भी उसे मस्बत मिलेगा। ऐसे शख्स की हर एक्टिविटी उसे ज़्यादा पैदावारी, ज़्यादा कैपेबल, ज़्यादा बासलाहियत बनाती जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा कि कब 10,000 महीने की आमदनी 10 लाख में बदल गई। अब 10 लाख रुपए चूँकि उसकी ख्वाहिश थे ना मंजिल, तो मिल जाने पर उसकी खुशी भी उस शख्स से कहीं ज़्यादा होगी जो इस ख्वाहिश की तकमील में अपने जिस्म और जहन को मफलूज कर चुका होगा। ये ख्वाहिश की सादा सी टेक्नोलॉजी है जिसे समझने के लिए कोई आइंस्टाइन होने की कतन भी ज़रूरत नहीं। मैंने भी यहाँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हवाले से जो इल्म झाड़ा है वो एक्चुअली ऐसे ही काम करता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बस एक कॉमन सेंस की बात है। अब मैं बात करता हूँ ख्वाहिश की दूसरी सिमत की। ख्वाहिश में किसी भी चीज़ की आखिरी हद को छूने का तसव्वुर छुपा है, मगर इंसानी जिस्म की महदूदियत हमेशा ख्वाहिश के आड़े आती है। सवाल ये है कि एक महदूद जिस्म में ज़मान व मकान की कैद में मौजूद एक बॉडी में लामहदूद और हर कैद से मावरा ख्वाहिश उभरती क्यों है? फ़लसफ़ी कहते हैं कि नामुमकिन की ख्वाहिश इंसान में कभी पैदा ही नहीं होती। तो आखिर ये ख्वाहिश कैसी है जो हमारे फ़ानी जिस्म में पले ही जा रही है? इंसानी वजूद में लाजमन कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर है जो इन्फिनाइटली फैल सकती है। कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर है कि जो अल्टीमेट ख्वाहिश तक रसाई पा सकने के काबिल है, वरना ये नामुमकिन की ख्वाहिश इंसान में पलती ही ना। ये वो चीज़ है जिसे मज़हब रूह कहता है। आपके जिस्म का एक हिस्सा है मैटर, एक हिस्सा है स्पेस, और ये भी साइंस से ही साबित है कि इंसानी सेल्स का 99.999% हिस्सा स्पेस है, जबकि 0.0000% हिस्सा मैटर है। मैटर महदूद है, इस पर ज़िवाल की क़ुव्वतें काम करती हैं, मगर स्पेस गैर महदूद है जिस पर ज़िवाल की क़ुव्वतें काम ही नहीं कर सकती। इसलिए इंसान में ये ख्वाहिश तो पैदा होती है कि वो जिस भी तरफ चले अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच जाए, मगर वो जिस मीडियम के ज़रिए से ये करना चाहता है, यानी बॉडी और माइंड, वो इतने लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड तक उनकी रसाई ही नहीं। ये वो बुनियादी वजह है कि दुनिया का हर मज़हब रूहानी तरक्की की बात करता है, दुनिया का हर मज़हब इबादत की बात करता है, ताकि आप अपने साथ बैठो और ख़ुद में मौजूद उस रूह, उस स्पेस को जान पाओ जो लामहदूद है। कभी ना कभी तुमने किसी मौलवी से ये ज़रूर सुना होगा कि जन्नत में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, और ऐसी पूरी होगी कि उसमें कोई तिश्नगी नहीं होगी। जन्नत बुनियादी तौर पर इस हकीकत तक, इस हालत तक पहुंच जाने का ही नाम है कि जिस्म और जहन के अलावा भी तुम हो। तुम सिर्फ यही 0.00001% मैटर ही नहीं हो, बल्कि तुम में 99.999% स्पेस भी है।